اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات کی پہچان اس طرح کروائیں کہ حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور حرف کے نیچے جو حرکت ہوتی ہے اس کو زیر کہتے ہیں، اور حرف کے اوپر جو مڑی ہوئی حرکت ہوتی ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو یہ بتائیں کہ اس میں 2 چیزیں کرنے کے ہیں اور 3 چیزیں نہ کرنے کے ہیں۔ کرنے کی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 جلدی پڑھنا، نمبر 2 معروف پڑھنا۔ نہ کرنے کی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 لمبا نہیں کرنا، نمبر 2 جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 مجہول نہیں پڑھنا۔ الف کا قاعدہ: الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائیں تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ان قواعد کو یاد کروانے کے بعد ان کا اس طرح جائزہ لیں۔ سوال: زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال: جس حرف پر حرکت آ جائے تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ باقی سوالات بھی اسی طرح سے کریں۔ اس تختی کو پڑھانے کا طریقہ: ہجے اس طرح سے کروائیں کہ حرف اور حرکت اکٹھا پڑھیں، پھر ایک چھوٹا سا وقفہ کریں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور پھر آواز نکالیں، جیسے ہا زبر۔ وقفہ کریں یعنی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، پھر آواز نکالیں ہا۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے: ہا زبر ہا۔ اسی طرح ہجے باقی حرکات کی بھی کریں، جیسے ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ایک سانس میں یعنی ایک ساتھ ہجے اور روان نہ پڑھیں، کیونکہ اس طرح نہ حرفوں کی ادائیگی درست ہوگی اور نہ آوازیں درست ہوں گی، کیونکہ اس عمر میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ننھی زبان پر بوجھ پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ ایک سانس سے صحت لفظی کے ساتھ حرف، حرکت اور آواز ادا کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک ساتھ سے کروائیں، جیسے ہا زبر ہا۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر الگ الگ سے کروائیں، جیسے ہا زبر ہا۔ اور ہجے کرواتے وقت تیز رفتاری سے استاد کام نہ لیں، بلکہ پورا حرف اور پوری حرکت پڑھیں اور واضح کر کے پڑھیں، آدھا آدھا نہ پڑھیں، جیسے کاف زبر کا کو کا زر کا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے اور یہ انداز بعض دیہاتوں میں پایا جاتا ہے۔ حرکات والی تختی کو ختم کروانے کے بعد مختلف حرفوں کی آوازیں پوچھیں، مثلا ہا، خو، ع، کو، لو، نو، جی، شی، تی۔ اگر بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، مثلا مجہول پڑھ رہا ہے یا لمبا کر رہا ہے یا جھٹکا دے رہا ہے تو غلطی فوراً نہ بتائیں، بلکہ وہ قاعدہ جو تختی کے شروع میں بتلایا ہے وہ پوچھے۔ اگر قاعدہ ٹھیک بتا دیا تو بچے سے کہیں کہ آپ اس حرف کو اس قاعدے کے مطابق پڑھیں۔